ایک مرتبہ رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کافی رات گزر گئی، دروازہ کھولا تو سامنے ربیعہ کھڑے ہیں۔ کتنے سال کے؟ 22 سال، کپڑا یہاں سے یہاں تک غریب، وہ کھڑے ربیعہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ رات کو میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہیں؟ بھئی کسی کو بھی تعجب ہوئے کہ آدھی رات کو ہمارے گھر کے سامنے یہ جوان کیوں کھڑا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، سلام کا جواب لیا اور پھر پوچھا ماں بالو کا یا ربیعہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ یہ آدھی رات کو میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے؟ اے سننا بھگوان پر والو، حضرت ربیعہ نے جواب دیا آج رات تھوڑی کھڑا ہوں، میں تو کتنی راتوں سے یہاں کھڑا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن میرے گھر کے باہر رات کو کیوں کھڑے رہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول دن بھر تو سارے لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں، میں اس لیے کھڑا رہتا ہوں رات کو آپ کو کوئی کام یاد آئے، آپ دروازہ کھولے، آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے، سامنے ربیعہ آپ کا غلام تیار کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کئی راتوں سے کھڑا ہو، کب آپ کا رات کو دروازہ کھلے اور آپ کسی کام کے لیے جانا چاہیں اور میں کہوں آقا آپ تو سب کے آقا ہے، آپ آرام کریں، غلام آپ کا کام کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کر آئے آپ کے لیے قاری احمد علی کا بہت ہی زبردست بیان۔ آپ سبھی سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بیان کو پورا مکمل ضرور سنیں۔ تو چلتے ہیں بیان کی اور۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی ادا پسند آئی، اب روز کا یہ معاملہ ہو گیا، رات کو کبھی بھی ہمارے نبی دروازہ کھولے پورا مجمع بولے گا سامنے کون؟ ربیعہ۔ اور کبھی کبھی اللہ کے رسول کہے جاؤ ربیعہ پانی لے کر آؤ، ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، کبھی کہیں ان کو بلا کے لاؤ، کبھی کہیں یہ پیغام پہنچا دو، کبھی کہیں یہ امانت پہنچا دو، کبھی کہیں یہ کام کر لو۔ حضرت ربیعہ فرماتے جس رات کو اللہ کے رسول مجھے کام کے لیے بھیجے، حضرت ربیعہ فرماتے میں جاتا اور ساتھ میں کام کرتے کرتے کہتا اے مدینہ والو کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا، کوئی رات کو ذکر کرتا ہوگا، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، ارے کوئی رات کو سویا ہوگا۔ حضرت ربیعہ کہتے مدینہ والو تمہیں معلوم ہو جائے میں ربیعہ ہوں، ربیعہ تم اپنی عبادت کر رہے ہو، میں آقا تاجدار مدینہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ کہتے مجھے اتنی خوشی ہوتی، لیکن کہتے ایک دن پرابلم آیا، وہ اللہ کو کرنا تھا وہ ہوا۔ کیا ہوا معلوم؟ رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بولو رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بولو سامنے کون ہے؟ پورا مجمع بولے گا سامنے کون ہے؟ نہیں بولو نا سامنے کون ہے؟ اب دل کو ہلا دینے والی بات ہے، سامنے ربیعہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ اے ربیعہ آؤ گھر میں آ جاؤ۔ حضرت ربیعہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نہیں گھر میں آنے کی بات نہ کرے، میں گھر میں نہیں آؤں گا، اللہ کے رسول آپ کو جو کام دینا ہے آپ مجھے کہہ دیں میں وہ کام کر لوں گا، لیکن میں گھر میں نہیں آؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ آپ گھر میں آ جاؤ نا، آؤ گھر میں آ جاؤ۔ حضرت ربیعہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں جنگل میں لکڑی کاٹتا ہوں، مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں، میرا پورا بدن پسینے والا، میرے بدن میں بدبو آتی ہے، میرے پاس کپڑے بھی برابر نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول آپ کا گھر تو وہ گھر ہے جس میں جبرائیل بھی آیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کا گھر وہ گھر ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے، اللہ آپ کا اکبر گھر وہ کبیرہ۔ گھر ہے جس میں جنت کی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے سبحان رسول میں بہت گندا، میرے بدن سے بدبو آئے، آپ کو جو کام دینا کام دے دو میں کام کروں گا، باقی گھر میں آنے کی بات نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے ربیعہ آؤ گھر میں آؤ۔ اب جب حکم سنا تو روتے روتے آ گئے، جیسا گھر میں آئے ہمارے نبی نے فرمایا لوگ کھانا تیار ہے، اب تم اور میں ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہمارے نبی ہوں گے جو غریب کو لے کر بیٹھ گئے اور ہمارے نبی نے ان کو کھانا کھلایا، اور ربیعہ روتے گئے۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ربیعہ کھانا کھا لیا؟ کہاں اللہ کے رسول کھا لیا، میں باہر کھڑے ہو جاتا ہوں۔ کہا باہر نہیں کھڑے ہونا، وضو کر لو، دیکھو وہاں وضو کا پانی رکھا ہے، وضو کر لو۔ حضرت ربیعہ نے وضو کر لیا، کہا اللہ کے رسول وضو ہو گیا میں باہر کھڑے ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اب میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، آج کی رات وہ تہجد ہوگی، میں پڑھاتا رہوں گا، تم میرے ساتھ پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ربیعہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا میرے پیاروں بتاؤ، ہم لوگ گنہگار کبھی تہجد پڑھتے ہیں یا بڑی رات کو ہم جاگتے ہیں اور پھر روتے ہیں تو ہم کو اتنا اچھا لگتا ہے، تو جب ہماری تہجد اتنی اچھی ہوگی تو ہمارے نبی کی تہجد کا کیا؟ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کو ایک بات اللہ اکبر کبیرہ۔ والوں ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ نے ہم کو کتنی نمازیں فرض کی؟ 5۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض کی تھی، تہجد کی نماز کو بھی فرض کر دیا تھا۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا
الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تہجد کی نماز پڑھے. اب سننا ہمارے نبی بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ربیعہ. ہمارے نبی نے کہا میں تہجد پڑھاؤں گا. تم معلوم ہے حضرت ربیعہ ایسے چیخ مار کے روئے ہیں اور روتے روتے کیا کہا؟ اے مدینہ والو کاش تمہیں معلوم ہوتا تم نے نبی کے پیچھے فجر پڑھی ہوگی، ظہر پڑھی ہوگی، عصر پڑھی ہوگی، مغرب پڑھی ہوگی، عشاء پڑھی ہوگی، جمعہ پڑھی ہوگی، ارے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، عید کی نمازیں پڑھی ہوگی، لیکن ربیعہ وہ ہے جو اکیلا نبی کے پیچھے تہجد کی نماز. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جناب حضرت قاری احمد علی صاحب. شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. اب آپ سوچے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز شروع کی. بولو تہجد کی نماز. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی تہجد میں روتے تھے. ایسا روتے تھے جیسے کوئی ہانڈی میں پانی گرم ہوتا ہو، ایسی آہیں نکلتی تھی. اب ہمارے نبی کا رونا، یہاں ربیعہ کا رونا، یہاں ہمارے نبی کا رونا، یہاں ربیعہ کا رونا. اے تہجد کی نماز مکمل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت ربیعہ یہاں دائیں طرف ہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو دے. فرمایا ربیعہ اپنی جگہ سے اٹھو، یہاں میرے سامنے آ جاؤ، آؤ میرے سامنے آ جاؤ. حضرت ربیعہ دھیرے دھیرے ایک چھوٹا سا کپڑا پہنے ہوئے دھیرے سے اٹھے پورے آنکھوں میں سے آنسو بہتے تھے. جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا. اور ربیعہ جو سامنے بیٹھے نا اور روتے روتے کہا اللہ کے رسول میں یہاں مانگنے کے واسطے آیا. اتنی راتوں میں باہر کھڑا ہوں، میرے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. میں جنگل میں جا کے لکڑی کاٹتا ہوں، میرا گھر چلتا ہے. میں آپ کی محبت میں آتا ہوں، آپ کے پاس پیسے مانگنے نہیں آتا. ہمارے نبی نے کہا لیکن ربیعہ تہجد کا وقت ہے، اللہ کہتے ہیں مانگو. نہیں لیکن میرے نبی میں مانگنے کے لیے نہیں آیا. میرے کو مال دولت زمین جائیداد کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو آپ کی محبت میں آتا. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا ربیعہ مانگ لو تہجد کا وقت ہے، اللہ کا حکم ہے تم جو مانگو گے. سچ بتاؤ میرے بھگوان پور والوں ہم ہوتے تو آج پوری زمین اپنی ہوتی یہاں کی، سبھی مانگ لیے ہوتے. اب سننا دل کو ہلا دینے والی بات. تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ وقت چلا جائے گا، تہجد کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے مصطفیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اے سننا پورا بھگوان پور سننا. جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے کہا تو ربیعہ نے کہا مانگنا ضروری ہے. ہاں ضروری ہے، مانگ لو کیا مانگتے ہو. کہ حضرت ربیعہ ایسا ہاتھ آگے، میرے ہاتھ کو دیکھنا، یہ حدیث میں لکھا، ایسا ہاتھ آگے بڑھایا، کاپتا کاپتا ہاتھ گیا ہمارے نبی کے ہاتھ پر رکھا. اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے. سبحان اللہ اللہ. کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، مجھے آپ چاہیے. جیسے دنیا میں آپ نے مجھے اپنے پاس رکھا، کل قیامت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر سبحان اللہ. کل کوثر میں بھی اپنے پاس کھڑا کر دینا. اللہ کے رسول کل جنت میں بھی اپنے پاس کھڑا کر دینا. مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے. اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. اچھا ربیعہ تم نے مجھے مانگا. اے ربیعہ بولو تم نے مجھے مانگا تو ایک کام کرنا ہوگا. ربیعہ جب تم نے مجھے مانگا تو ایک کام کرنا ہوگا. وہ ربیعہ تھے نا ہماری طرح تو نہیں تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک کام نہیں 100 کام بتائیے، جتنے کام چاہیے بتائیے میں کروں گا، لیکن مجھے آپ چاہیے. میرے نبی آپ مجھے چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ مجھے جتنے کام بتانے ہو بتاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ تم اکیلے نہیں. بولو تم اکیلے نہیں. جو کام میں بتا رہا ہوں وہ ایک ہی کام ہے، کوئی بھی کرے گا. ربیعہ تم کرو گے یا قیامت تک آنے والا کوئی مرد کرے گا یا قیامت تک آنے والی کوئی عورت کرے گی. ہمارے نبی نے فرمایا انشاءاللہ جو کرے گا قیامت کی ہر منزل میں محمد کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قیامت کی ہر منزل میں میں آپ کو انداز میں بتاتا ہوں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ ایک کام بتاؤں گا. پورا بھگوان پور ساتھ میں بولے. ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ ایک کام بتاؤں گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا ربیعہ تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، اگر وہ یہ کام
काम करे, कयामत की हर मंजिल में वो मोहम्मद के साथ होगा, कब्र से उठे तो मोहम्मद के साथ होगा, बोलो सुभान अल्लाह। हशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, नशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, हिसाब किताब के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, अल्लाह के हाथ में तराजू होगा वो मोहम्मद के साथ होगा, पुल सिरात पर मोहम्मद के साथ होगा। अरे मेरे प्यारो, जन्नत में भी जाएगा तो मोहम्मद के साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब, अब इतना तो कह दो, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा का दामन मिल गया तो हर मंजिल में मोहम्मद मिल गए, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन क्या काम करना, एक काम करना है, और रबिया तुम अकेले नहीं, क़यामत तक आने वाला मेरी माएँ सुने, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, एक काम करे, बोलो भगवानपुर वाले करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हर मंजिल में मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या काम करना, हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रबिया एक काम करना होगा, तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती कोई भी ये काम करेगा, वो कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ होगा। वो काम ये है, वो काम ये है, आइन्नी अलैया बिकसरति सुजूद। हमारे नबी ने फरमाया एक काम करना होगा, 5 नमाज़ें पढ़ना, कभी नमाज को कज़ा मत होने देना। सुभान अल्लाह। भाई कौन कौन तैयार है? बहुत काम आसान है, बोलो कितनी नमाजें पढ़ना? आवाज नहीं आ रही, बोलो कितनी नमाजें पढ़ना, और कभी कज़ा नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारों, पहली बात हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की हिफाजत, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मोबाइल में गुनाहों से बचेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2, साथ में बोलो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और नंबर 3 बताओ, नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक नमाज मेरे प्यारों, 5 नमाजें पढ़ लो, अल्लाह की कसम, ये 5 नमाजें पढ़ लो, कयामत की हर मंजिल, कयामत की हर चौखट, अरे कयामत में अलग अलग मंजिलें आएगी। आपको मालूम है कयामत में इतनी अजीब अजीब मंजिलें आएगी कि जब अल्लाह तबारक व तआला नामे अमाल उड़ाएंगे, जब तराजू में हमारे अमाल को तोला जाएगा, हमें पुल सिरात से गुजारा जाएगा, अरे मेरे प्यारों, इससे बढ़कर खुशनसीब कौन मुसलमान होगा जो हर मंजिल में नजर उठाएगा तो मोहम्मद नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज के लिए कौन कौन तैयार है, जरा हाथ ऊपर करें, बिल्कुल पक्का वादा, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो 3 काम मैंने आपको बता दिए, नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नंबर 3 नमाज कज़ा नहीं करेंगे। भाई देखो, झूठ नहीं बोलना, कौन कौन पक्का तैयार है? कल की फजर, हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। अब एक आखिरी बात बोलकर यहाँ से चलूंगा मैं, लेकिन मेरे प्यारों जरा प्यार मोहब्बत से सुनना, बोलो सुनोगे नहीं इंशाअल्लाह। एक आखिरी बात, बहुत पते की बात है मेरे प्यारों, बड़ी रात आ रही है। कौन सी रात? शबे बारात। शबे बारात को शबे बारात क्यों कहते? बारात के माने माफ़ी का ऐलान, और मैंने आपको कहा अल्लाह ताला माफ़ी का ऐलान करेंगे, अल्लाह हमको भी माफ़ करे, बोलो आमीन। लेकिन देखो, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं पूरी लिस्ट पे नहीं जाता हूँ, एक बात पर जाता हूँ। मेरे दोस्तों, ये बड़ी रात मिलेगी ना, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं, अल्लाह हमारी उम्मत में बरकत देवे, अल्लाह हमको बड़ी रात पहुँचावे, बल्कि अल्लाह हमको रमज़ान तक भी पहुँचावे। आमीन, आमीन। मेरे प्यारों, अगर मेरे को बोलते हुए कुछ अजीब लगता है, लेकिन खुल के बोलता हूँ, ये भगवानपुर वालों, अगर हमारी माँ हमसे नाराज़ है ना, सुनो, अगर हमारी माँ हमसे नाराज़ है, ये बड़ी रात को हम कितना भी रोएंगे, कितना भी रोएंगे, और सिर्फ ये रात नहीं, रमज़ान महीने की हर रात में रोएंगे। अल्लाह साफ कहते हैं कि जिसकी माँ उससे नाराज़ होगी, वो कितना भी रोए, कितनी भी नमाज पढ़े, मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा, मौत के वक्त उसको कलमा नहीं मिलेगा। हदीस पाक में लिखा, ये तकल्लबु जंबुन इला जंबिन, यानी मौत के वक्त करवट पे करवट लेगा, लेकिन अल्लाह कहेंगे ना, तेरी माँ तुझसे नाराज़ है, तुझे मौत के वक्त कलमा नहीं मिलेगा। मेरे प्यारों, मैं एक वाकया सुना रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे को बराबर याद है, जब मैं इससे पहले भी भगवानपुर आया था, तब भी मैंने कहा था कि माँ को नाराज़ मत करना, लेकिन उस वक्त मैंने जब कहा था, उस वक्त मेरी माँ जिंदा थी, मेरे अब्बा भी थे। अभी आज मेरे अब्बा को 1 साल हो गए, और कुछ दिन पहले मेरी अम्मी को 4 साल हो गए। मेरे प्यारों, मेरी अम्मी भी अल्लाह की रहमत में चली गई, अब्बा भी। और लोग कहते हैं ना कि जब माँ बाप चले जाए तो बच्चा यतीम होता है,
बच्चा यतीम नहीं होता, बड़े बड़े यतीम हो जाते हैं। मेरे प्यारों, पहले ये बयान करने आता था, इतना खुश होकर आता था क्योंकि आखिरी मुलाकात अम्मी से करता था और जाने के बाद पहली मुलाकात अम्मी से करता था। मेरी अम्मी मेरे घर में कमरे में रहती थी, वही मेरी अम्मी को समझ में भी नहीं आता था, फिर भी कहता था अम्मी कलकत्ता जाना है कि उड़ीसा जाना है कि कहाँ जाना है। अम्मी दुआ करना अल्लाह इज़्ज़त का मामला करे। तो फिर वापस जाकर कहता था अम्मी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन मेरे प्यारों, अब तो समझ में नहीं आता, जाते वक्त किसको कहने का, आते वक्त किसको कहने का। न माँ का साया रहा, न बाप का साया रहा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ मेरे प्यारों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, नाम उनका मुश्किल है, लेकिन नाम आप याद रखो न रखो, वाक्य को याद रखना। उनका नाम है हजरत कहमश। बोलो क्या नाम है? हजरत कहमश। कहमश उनका नाम। बहुत ज़बरदस्त हदीस के पढ़ाने वाले, हदीस के इमाम। अब हुआ क्या, इनकी माँ की उम्र हो गई कुछ 90-95 साल की उम्र हो गई। तो ये बहुत अच्छा सबक पढ़ाते थे, बहुत अच्छा कुरान पढ़ाते थे, बहुत अच्छी इमामत कराते थे। हम एक दिन ये घर में गए तो देखा कि माँ की उम्र ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा उम्र में ऐसा होता है माँ को पेशाब भी हो गया है, माँ को पाखाना भी हो गया है, पूरा बिस्तर ख़राब हो गया है। तो हज़रत कहमश, वो ज़माने में ऐसा तो नहीं था कि बाहर नल होता था और नल खोल लिया और पानी ले लिया। तो हज़रत कहमश गए, नहर पे गए, करीब में नहर थी, वहाँ से पानी ला रहे, मशकीज़ा उठा रहे। अपनी माँ को पहले अलग किया और उसके बाद में सारा पाखाना धोना शुरू किया, पेशाब धोना शुरू किया, चादर को बदलना शुरू किया, फिर माँ को नहलाना शुरू किया। इनका एक शागिर्द वहाँ से देख रहा है, कब से देख रहा है कि मेरे उस्ताद इतने बड़े, मेरे टीचर इतने बड़े, प्रोफेसर इतने बड़े, हदीस के पढ़ाने वाले जो मालूम नहीं हजारों तलबा को सबक पढ़ाते, आज ये ऐसा कर रहे, पाखाना साफ कर रहे, ये पेशाब साफ कर रहे, अपनी माँ के कपड़े उतार के माँ को नहला रहे। वो शागिर्द आहिस्ता से आता और आकर कहता, मेरे उस्ताद मैंने कब से देखा आप ये काम कर रहे हो, तो आपको तो अल्लाह ने बहुत माल और दौलत दिया है, आप किसी काम करने वाली को रख लो ना, कोई काम करने वाली रख लो जो माँ को देखा करे। ये तो आज हमने देखा। तो हज़रत कहमश ने रोते रोते कहा, रोज़ मेरी माँ को इस्तिंजा मैं ही कराता हूँ, मैं ही खाना पकाता हूँ और मैं ही अपने हाथ से माँ को खाना खिलाता हूँ। तो वो शागिर्द ने कहा, लेकिन अल्लाह ने तो आपको बहुत दिया, आपके पास ज़मीन है, आपके पास ये घर है, आप कोई काम करने वाली को रख लो। तो हज़रत कहमश रोए, रोते रोते कहा, जब ये काम मैं करता था तो मेरी माँ ने कोई काम वाली को नहीं रखा था, यही काम मैं भी करता था, मैं भी पाखाना करता था, मैं भी पेशाब करता था, मैं भी बिस्तर खराब करता था, मेरी माँ मुझे नहलाती थी, कपड़े धुलाती थी। मेरी माँ ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई काम वाली को रखूंगी, तो मैं कैसे कोई काम करने वाली को रख सकता। उसके बाद हज़रत कहमश ने क्या कहा, बेटा जा जा, तू भी जा, माँ की खिदमत कर ले, माँ की खिदमत में जो मिलना वो मिलेगा, लेकिन याद रखना मेरा बेटा। हज़रत कहमश कहते, मैं भगवानपुर वालों आपसे कहता हूँ और मैंने तजर्बा किया तो मैं कहता हूँ, क्या कहा हज़रत कहमश ने, क्या कहा बेटा जा जा, तू भी जाके माँ की खिदमत कर ले। याद रख ले, रात को जब सोएगा ना, सोएगा, नींद बाद में आएगी, मदीने वाले नबी पहले ख्वाब में आ जाएंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बाद में आएगी, नबी का दीदार पहले हो जाएगा, सुभान अल्लाह। मौत के वक्त कलमा मिल जाएगा, अल्लाह सारी नमाज़ें कबूल कर लेगा। इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस पर एक बात बताऊं, एक बुजुर्ग थे, बोलो एक बुजुर्ग थे, वो इतने सखावत वाले थे, उनकी छोटा सा गांव था, उसमें वो बुजुर्ग थे। अब वो क्या करे मालूम, एक छोटी सी मस्जिद थी, अब जितने लोग फजर की नमाज पढ़ने आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, भाई फजर के बाद सब अपनी जगह पर बैठे रहना, सबको चाय पिलाई जाएगी। अच्छा, जोहर की नमाज पढ़ने सब आवे, वो बुजुर्ग ऐलान करे, माशाल्लाह आप लोग आए हो, नमाज पढ़ने आए हो ना, ऐसे मत जाना, सुन्नत और नवाफिल के बाद खाने का इंतजाम होगा। अब मतलब 5 नमाजों में लोग आवे और वो बुजुर्ग को अल्लाह ने माल दिया था, वो लुटाते जावे। एक दिन वो छोटा गांव था, गांव वालों ने मशवरा किया कि रोज़ हम वो अल्लाह के वली का खाते, फजर के बाद नाश्ता भी उनका करते, जोहर के बाद खाना भी उनका खाते, असर के बाद भी चाय पीते, मगरिब के बाद भी उनका खाते। तो हम सब गाँव वाले मिलकर आज पूछे, आज उस बुजुर्ग से पूछे आपको क्या चाहिए, वो हम लाकर आपको देंगे। तो सारे गाँव वाले, जैसे फजर की नमाज के बाद ऐलान हुआ ना कि भाई सब लोग चाय पी कर जाए, तो सारे गाँव वाले खड़े हो गए, हज़रत चाय तो पी कर जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि आपको क्या चाहिए, आपने हमें बहुत खिलाया, बहुत पिलाया, हमारा भी हक बनता है, हम भी तो आपको कुछ देंगे। तो हजरत की आंखों में आंसू आए, कहा मुझे दोगे, जो मैं मांगूंगा वो दोगे। तो सबने कहा हम इतने सारे गांव वाले जमा है,
ہاں ہم جتنے بھی ہیں ہمارے گھر میں بیویاں بھی ہیں بچے بھی ہیں جو آپ مانگے آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیں گے. میں کہا ایک کام کرو دو گے نا جو میں مانگوں گا دو گے. کہاں دیں گے؟ کہاں جاؤ جنت کی مٹی لے کر آؤ. اللہ اکبر. سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے. حضرت نے پھر فرمایا جنت کی مٹی لے کر آؤ. تو ایک دوسرے کو کہتے جنت دیکھا کس نے کہ مٹی لے کر آوے. بھائی دیکھے ہوئے تو جا کے مٹی لے کر آوے نا. سب بیٹھے. ایک جوان اٹھا گیا اور تھوڑی دیر میں ایک چھوٹی سے کاغذ میں کچھ دھول بھی یعنی مٹی جو ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا غبار وہ لے کر آ گیا. کیونکہ وہ گاؤں کا زمانہ تھا لوگ بغیر چپل کے گھومتے تھے. وہ لے کر آیا. کہا حضرت یہ جنت کی مٹی لے کر آیا. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرا بیٹا کمال کر گیا یقیناً تو جنت کی مٹی. تو سب نے کہا آبجیکشن یہ کیا جنت کی مٹی لے کر آیا. یہ اٹھا گیا کہیں سے مٹی اٹھا کر لایا اور کہتا کہ میں جنت کی مٹی لے کر آیا. اور حضرت آپ بھی کہتے ہو جنت کی مٹی لے کر آیا. حضرت نے اس جوان سے کہا بتا ان کو تو کہاں سے لے کر آیا. میں تو سمجھ گیا مجھے تو خوشبو آ گئی تو بتا. تو جوان کھڑا ہوا رو کر کہنے لگا میں گھر گیا میری ماں سو رہی تھی. بولو میری ماں سو رہی تھی. لیکن اس زمانے میں لوگ گاؤں میں چلتے تھے تو چپل تو پہنتے نہیں تھے. کہا میری ماں سو رہی تھی میں نے ماں کے پاؤں دبائے. پاؤں دباتے دباتے میں نے میری ماں کے تلوے دیکھو یہ تلوے پر یوں ہاتھ گھمایا پھر ہاتھ گھمایا جو مٹی آئی وہ لے کر آ گیا. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جنت ملتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ. جنت ملتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ملتی. میں وہ جنت کی مٹی لے کر آیا. سارا مجمع داڑے مار کر رویا. اور حضرت نے فرمایا اللہ کی قسم میرے نبی نے بھی فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. بے شک. میرے بھگوان پور والوں سچ بتانا دروازہ ہے کہ توڑ دیا ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے نا. کہیں ناراض کر کے دروازہ توڑ تو نہیں دیا. کیونکہ آج کیا ہوتا ہے معلوم ہے جتنے جوان ماشاءاللہ بہت اچھا. میں تو مبارکبادی دوں گا بھگوان پور کے جوانوں کو جنہوں نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر یہ بھگوان پور میں چلو یہ قاری احمد علی کا اور علماء کا پروگرام ہے ہمارے بیٹے فردوس کوثر کا پروگرام. اگر یہ پروگرام نہ ہوتا چلو کوئی شادی کا پروگرام ہوتا پھر بھی ہمارے جوان ماشاءاللہ سب اتنے تندرست ہے. کوئی کہتا ہاں وہ کھانا میں تقسیم کروں گا وہ دوسرا کہتا کرسی میں لگاؤں گا تیسرا کہتا ٹیبل میں لگاؤں گا چوتھا کہتا پانی میں پلاؤں گا. اور یہ بھگوان پور والے بہت خوش ہوتے ماشاءاللہ. یہ جوانوں نے پورا کام آسان کر دیا. شادی کا گھرانہ تھا ٹینشن میں تھا سارا ٹینشن دور ہو گیا. لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں میرے جوانوں اگر یہ ہم شادی کے پروگرام میں اتنا کام کرتے کبھی گھر جا کے ابا کے پاؤں کو دبایا؟ کبھی گھر جا کے ایسا کیا کرو ایسا کرو؟ میں کرتا تھا. آپ سے کہتا ہوں کہتے نا بڑا بننے کے لیے میرے پیاروں سب سے بڑی چیز محنت نہیں ہوتی ہے سب سے بڑی چیز ماں کی دعا ہوتی ہے. بے شک. گھر میں جاؤ گھر میں جاؤ تھکے تھکے گھر میں جاؤ فریج کھولو. فریج گھر میں ہوگا نا یہاں مٹکا کھولو پانی لو جاؤ مت پیو جاؤ ماں کے پاس جاؤ. ماں کو جا کر کہو اماں تو ماں کہے گی میں نے کب پانی منگوایا؟ ارے میں تو آرام سے بیٹھی ہوں میں نے کب پانی منگوایا؟ اماں تو نے منگوایا نہیں منگوایا لیکن میرے ہاتھوں کا پانی پی لے. قیامت میں میرے نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر سبحان اللہ. ماں پانی پی لے. وہ ماں نے 2-3 گھٹ پانی پیے ہو اس جگہ سے تم بھی پانی پی لو. دیکھو وہ پانی میں کیا مزہ آئے گا. اور وہ ماں کی آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے نا کبھی کبھی جاؤ اے میرے بھگوان پور والوں جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ اپنے ابا کے پاس جاؤ. دیکھو ماں ابھی غصے میں نہیں ہے کیونکہ کبھی کبھی بوڑھے لوگ غصے میں بھی ہوتے کبھی ابا بھی غصے میں ہوتے. غصے کے ٹائم پہ نہیں جانے کا. ایک دم جب دیکھو کہ ان کا موڈ بنا ہوا ہے جاؤ اور جا کر کہو ماں تیرے 3 بچے نا ماں تیرے 4 بچے نا ماں جتنے بھی ہم لوگ بھائی بہن ہیں ماں سب سے زیادہ نالائق میں ہوں. ماں میں نے تجھے کبھی راضی نہیں کیا میں نے تجھے ہمیشہ ستایا. ماں میں نے تجھے ہمیشہ ستایا. آپ دیکھو گے قسم اللہ کی آپ دیکھو گے ماں کے ہاتھ ایسا تڑپتے ہوں گے اور یوں کاپتے کاپتے کہے گا ارے بیٹا نا ماں ایک بار میرے کو معاف کر دے نا. آپ اپنی ماں سے بلواؤ ایک بار معاف کر دے. ماں یوں ہاتھ رکھے گی جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. اور پھر ماں کو کہو ماں میں نہیں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا کیونکہ ایک طرف میری بیوی ہے ایک طرف میرے بچے ایک طرف ماں تو ہے. کبھی ادھر جاؤ تو وہ ناراض ہے ادھر آؤ تو تو ناراض ہے. ماں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن معاف کر دے. دیکھنا ماں کانپتا ہاتھ آپ کے سر پہ رکھے گی اور کہے گی جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. یا زمین پر کہے گی میں نے معاف کر دیا. آسمان پر اللہ فرشتوں کو کہے گا اے فرشتوں گواہ رہو. وہ ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. میں 70 درجے زیادہ رحمت رکھتا میں 99 درجے زیادہ رحمت رکھتا. اگر ماں اپنے بیٹے کو معاف کر سکتی ہے گواہ بن جاؤ میں نے بھی اپنے بندے کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر.
اس لیے میرے پیاروں یہ جو رات آ رہی ہے نا ابھی تک میں نے آپ کو حقیقت نہیں کھولی مارچ 7 کو جو رات آ رہی ہے بولو کون سی رات مارچ 7 شب برات شب برات آخری بار سن لو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو بہت رو رہی تھی اتنا رو رہی تھی کہ اڑوس پڑوس جمع ہو گئے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وصال فرمانے کے بعد آخری بات ہے حضرت عائشہ رو رہی تھی سب لوگ جمع ہو گئے کہا عائشہ اماں عائشہ کیونکہ ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں سب نے کہا اماں عائشہ آپ کیوں رو رہی ہے حضرت عائشہ نے فرمایا آج کی رات شب برات ہے آج فیصلہ ہونے والا ہے یہ پورا بھگوان پور بولو مارچ 7 کو ہم سب کا کیا ہونے والا تو سب نے پوچھا حضرت عائشہ سے اماں عائشہ آج رات کو کیا فیصلہ ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کانوں سے سنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ ہوگا کہ آنے والا سال امیر کون رہے گا غریب کون رہے گا آنے والا سال عزت والا کون رہے گا ذلیل کون رہے گا آنے والا سال تندرست کون رہے گا بیمار کون رہے گا آنے والا سال اللہ کس کو سکون دے گا اور کون بے چین ہوگا اور پھر حضرت عائشہ نے کہا میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ یہ بھی فیصلہ کریں گے آنے والا سال کون مرے گا کون جیے گا اور پھر حضرت عائشہ نے روتے ہوئے کہا میرے نبی نے کہا یہ بھی آج رات کو فیصلہ ہوگا کون ایمان کے ساتھ جائے گا کون بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا اللہ اکبر میرے پیاروں وہ رات آ رہی ہے فیصلے والی رات آ رہی ہے اور اسی کو اللہ نے فرمایا والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین یہاں لیلۃ مبارکہ میں ایک تفسیر شب برات کی ہے یہی فیصلے کی رات ہے مغفرت کی رات ہے مارچ 7 کے آنے سے پہلے بلکہ میرے پیاروں ابھی اسی وقت ہم سب توبہ کر لیں اللہ کے سامنے بولو کریں گے انشاءاللہ تو چلو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ اور درود پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر جو اعلان کرنا وہ اعلان ہو جائیں گے اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے میں ہمارے اشرف البھائی کا بیٹے شاہ نواز کا یہ 2 ساتھ میں رہے وہ بیٹے الف کا اور اسی طریقے سے پورے مجمع کا اور ہمارے صلاح الدین بھائی کا ان کی پوری ٹیم کا جوانان بھگوان پور کا اور یہاں کے جتنے علماء کرام خصوصاً ہمارے صدر محترم عالی مرتبہ حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم کا میرے بیٹے فردوس کوثر کا اور بھی جتنے مقررین اور جتنے نظم پڑھنے والے اور نعت پڑھنے والے اور قرات پڑھنے والے تمام علماء کرام حفاظ کرام قراء کرام کا شکریہ اور سارے منتظمین کا شکریہ اور میری ماؤں کا بہنوں کا بیٹیوں کا شکریہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھائی میرے پیاروں 2 اعلان کرنے کے ایک تو یہ اعلان کرنا ابھی میں نے آپ کو بتایا مارچ 7 کو کون سی رات آ رہی ہے 7 میں بولو کون سی رات آ رہی ہے شب برات میں کون سی دعا پڑھنے کا بھائی شب برات میں دعا تو ہم مانگیں گے بولو مانگیں گے انشاءاللہ لیکن وہ دعا مانگو جو ڈائریکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ دعا تم بھی سیکھ لو اور لوگوں کو بھی سکھا دو وہ میں دعا لے کر آیا ہوں لیکن ہمارے یہاں پہ شاید ہندی میں لایا ہوں نا میں دعا ہاں وہ کارڈ عربی میں بھی ہے یعنی دعا تو عربی میں آپ کو ملے گی باقی وہ ہندی میں بھی ہوگی یا گجراتی میں بھی ہوگی لیکن ہم کو تو عربی سے مطلب ہے تو وہ عربی میں جو الفاظ ہے وہ مارچ 7 سے پہلے وہ الفاظ یاد کر لو نہیں آوے تو اس کا ترجمہ یاد کر لو تاکہ ہم وہی دعا اس رات کو مانگیں گے جو ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کو مانگنے کہا تھا تقریباً 1000 کارڈ لے کر میں آیا ہوں وہ 1000 کارڈ کون تقسیم کرنے والا الف بھائی کے پاس ہے اور اشرف البھائی کے پاس ہے دونوں کے پاس ہے لیکن یہ دونوں کو میں کہوں گا یہاں تقسیم نہیں کریں گے کہیں پیچھے جا کر تقسیم کریں گے ورنہ یہاں یہ سارا انتظام جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا یا چاہے تو کل اس کو تقسیم کرے اور اگر کسی کو وہ کارڈ نہ ملے تو کم سے کم اپنے موبائل میں اس کو سیو کر لے جس کے پاس سیو ہو وہ دوسرے تک پہنچا دے تاکہ مارچ کی 7 کو جو شب برات آئے گی اور اس میں جو بھی دعا پڑھیں گے اگر آپ نے وہ شیئر کیا ہوگا تو فائدہ آپ کو بھی ملے گا ثواب آپ کو بھی ملے گا
مانگے گا وہ ثواب آپ کو ملے گا. تو بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور یہ دعا شب برات کی بھی ہے اور شب قدر کی بھی ہے, یعنی رمضان کی راتوں میں بھی یہ دعا کام آئے گی اور شب برات میں بھی یہ دعا کام آئے گی. اللہ یہ رات ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. ایک اعلان یہ کرنا. دوسرا اعلان یہ کرنا کہ ہم وہاں گجرات میں ایک جگہ ہے وڈودرا, بروڈا بھی کہتے ہیں, وڈودرا بھی کہتے ہیں, وہاں ہم نے ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا. میں آپ سے کلیکشن مانگنے نہیں آیا, چندہ مانگنے نہیں آیا, کوئی کلیکشن نہیں, کوئی ایک روپیہ نہیں. میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے وہ بڑا عجب کام ہے. آپ دعا کرو کہ اللہ کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومہ اماں اور مرحوم ابا کی توجہ سے اللہ وہ کام مکمل فرمائے. ہمارے پاس تقریباً 40 بچے ہیں جن میں سے کچھ اندھے ہیں, نابینا ہیں, بلائنڈ ہیں, کچھ ڈیف اور ڈم ہے, یعنی سن بھی نہیں سکتے, بول بھی نہیں سکتے, کچھ دماغ سے معذور ہے, کچھ ہاتھ سے معذور ہے, کچھ پاؤں سے معذور ہے. ہم نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ ان بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینا ہے. الحمدللہ آپ کو بہت تعجب ہوگا, ایک بچہ ہمارے پاس آیا جو مہاراشٹر کی طرف کا رہنے والا تھا اور تھوڑا بہت قرآن جانتا تھا لیکن دونوں آنکھوں سے معذور تھا. اور ایک بات یاد رکھنا, جو ہم کو دونوں آنکھوں سے معذور دکھتے نا, ان کی یہ آنکھ بند ہوتی ہے مگر اللہ دل کی آنکھ کو کھول دیتا ہے. وہ بچہ پورا قرآن پاک کا حافظ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اور ان کا قرآن اور ہمارے قرآن کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ان کا وہ برین لیٹی والا قرآن ہوتا ہے جو الگ ڈاٹس والا قرآن, لیکن وہ قرآن پاک کا حافظ ہو گیا. اب اتفاق سے چونکہ وہ میری نگرانی میں مدرسہ چلتا تو میں گیا امتحان لینے کے لیے. اب امتحان کیا لے, کوئی بلائنڈ ہے, نابینا ہے اور پورا قرآن پاک کا حافظ ہے, ہم تو اس کو سینے سے لگائیں گے, امتحان کیا لیں گے. تو میں نے اس کو کہا بیٹا تیرے کو جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے پڑھ لے, تیرا امتحان کیا لینے کا, تیرے کو پورے 50 نمبر دے دوں گا, تو پورے قرآن کا حافظ ہوا. تو میرے کو کہتا ہے قاری صاحب, نابینا, کہتا ہے قاری صاحب میں نے آج تک آپ کو دیکھا نہیں, آپ کا بیان بہت سنا, لیکن آپ ایسا بولو گے نا پڑھ لے جہاں سے پڑھنا, میں نہیں پڑھوں گا, آپ مجھے بتاؤ کہاں سے پڑھنا, وہاں سے میں پڑھ کے بتاؤں گا. آپ کو تعجب ہوگا بھگوان پور والوں, میں نے 13 سوال کیا, اس نے 13 سوالوں کے جواب بغیر غلطی کے دیا. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ بچہ اتنا اچھا نابینا اور اتنا اچھا, اس کو قرآن پاک یاد ہے. تو اس نے مجھے کہا رات کو سوتا نہیں جب تک میرے 24 گھنٹے میں 10 پارے مکمل تلاوت نہیں ہو جاتے. کہ میرے پیاروں, ایسے بچوں کا ادارہ ہم چلا رہے ہیں. میں آپ سے چندہ مانگنے نہیں آیا, پھر کہتا ہوں کلیکشن کے واسطے نہیں آیا, میں بچے مانگنے کے واسطے آیا ہوں کہ آپ کے بھگوان پور میں یا آپ کے قرب و جیوار میں آپ کو کوئی بھی ایسا بچہ دکھے جو نابینا ہو اور وہ لوگوں سے بھیک مانگتا ہو یا بہرا ہو یا اسی طرح بول نہ سکتا ہو, ہاتھ پاؤں سے معذور ہو, آپ ان کو اشرف البھائی سے تعلق قائم کریں, ہمارے بیٹے فردوس کوثر سے تعلق قائم کریں, یہاں کے کسی بھی اچھے معتبر آدمی سے تعلق قائم کریں اور اس کو بروڈا پہنچا دے, اس کا ناشتہ, اس کا دوپہر کا کھانا, اس کا. اور آپ یہ مت سمجھنا کبھی کبھی سوچتے کہ مولانا لے کے جائیں گے تو صرف مولانا قرآن ہی پڑھائیں گے. نہیں میرے پیاروں, میں وہ ہوں جو کہتا ہوں دین کی تعلیم بھی حاصل کرو اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو, کیونکہ ہم کو اگر حافظ, قاری, عالم, مفتی کی ضرورت ہے تو وہی ہمیں ڈاکٹر, بیرسٹر اور اچھے لائر کی اور اچھے آرکیٹیکٹ کی بھی ہم کو ضرورت ہے. دونوں تعلیم بہت ضروری ہے. آپ کو تعجب ہوگا ہمارے بہت سے لوگوں کو انگریزی بولنا نہیں آتا, صرف ابھی موبائل آ گیا نا, موبائل تو تھوڑی بہت انگریزی آ گئی. وہ بھی کیوں, وہ کوئی گرل فرینڈ سے بات کرنے کا ہوتا ہے, اس میں کیا ہم کو کیا آتا ہے معلوم ہے, آئی لو یو, آئی مس یو, سوری, یس, نو, تھینک یو. نہ میرے پیاروں, آپ کو میں تعجب کی بات بتاؤں, میں جب افریقہ پہنچا تھا, زمبابوے ایک جگہ ہے, اور میرا پہلی مرتبہ اور جوانی کا معاملہ تھا, میں گیا فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھائی, ماشاءاللہ سب نے واہ واہ کیا, اور اس کے بعد میں مجھے کرسی پر بٹھا دیا. میں نے محترم دوستوں بزرگوں کر کے شروع کیا تو پیچھے سے کسی نے زور سے ہاتھ مارا, مجھے کہا مولانا دوستوں بزرگوں نہیں, یہاں سب کو انگلش آتی ہے. وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے ہمارے اماں ابا ہمارے استادوں سے انگلش سیکھا, اور آج بھی ہمارا باہر جانا ہوتا ہے تو جیسے ہم یہاں اردو میں بیان کرتے ہیں انگریزی میں بیان کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ کروانے والا کون, اللہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو معذور بچے جو ہمارے یہاں بھیک مانگتے رہتے ہیں, میں ہم لوگ وہاں پہ ان کو چوک کیسے بناتے وہ سکھایا جاتا, بلیک بورڈ کیسا بنایا جاتا, چشمہ کیسا بنایا جاتا ہے, اور اس کے بعد میں اگربتی کیسے بنائی جاتی, موم بتی کیسے بنائی جاتی, حکیمی دواؤں کو کیسے تیار کیا, یہ ہنر بھی سکھایا جاتا ہے, قرآن بھی سکھایا جاتا ہے. جتنا ان کو آرام کرنا ہے آرام بھی دیا جاتا ہے, جتنا ان کو جیسا کھانا ہے وہ کھانا بھی دیا جاتا ہے. تو میں آپ سے ایسے بچے مانگنے کے لیے آیا ہوں, تو آپ کے نظر میں جہاں کہیں ایسا کوئی ملے اور وہ خوشی کے ساتھ آنا چاہتا ہو تو ہم خوشی کے ساتھ اس کو بلانے کے لیے تیار ہیں. اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اب سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ, اور کوئی کام باقی ہو تو اعلان کر لے تاکہ ذکر کرے اور اس کے بعد فوراً دعا کرے, اور دعا کے بعد چلیں گے انشاءاللہ.
জি। উত্তর বেউদিয়া খালপাড় পরিচালনায় শান্তি সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। 6-3-2023 সোমবার বাৎসরিক জলসার আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা অতি অবশ্যই সেদিন উপস্থিত থাকবেন, কমিটির পক্ষ থেকে আহ্বান দেওয়া থাকবে। তার সাথে সাথে আরও একটি ঘোষণা, কারি ফিরদৌস সাহেব আসবেন। সারঙ্গপুর ও এলাসপুর আঞ্জুমান সংঘের পরিচালনায় 13ই মার্চ জলসার আয়োজন করা হয়েছে, বাৎসরিক জলসা। ওখানেও আপনারা উপস্থিত থাকবেন, কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে দাওয়াত দেওয়া থাকবে। भाई देखो, हम अभी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सलाम करता हूँ। आप सब मेरे सलाम का जवाब देंगे और पूरी डिसिप्लिन का ख्याल रखोगे। माशाल्लाह हमारे सलाउद्दीन बेटे और उनका पूरा जो स्टाफ है, वो जितने काम करने वाले हजरात हैं, वो सब इस तरह करें कि सलाम का जवाब दे दें और यहाँ दुआ के बाद फ़ौरन रास्ता दें। हम गाड़ी में बैठ कर जाएंगे क्योंकि हमें एयरपोर्ट तक पहुँचना है और उसके बाद फ़्लाइट में वापस हमें गुजरात तक जाना है। मैं सलाम करता हूँ आप सब के लिए। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। आप हम सब शब बारात में एक दूसरे के लिए बहुत दुआ करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल फरमाए। तो मैं सलाम करूँ, मेरे सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब गर्दन झुका दे, मैं अल्लाह का जिक्र करवाऊंगा। मेरी जुबान पर अल्लाह, बोलो आप सबकी जुबान पर भी, आवाज़ नहीं आ रही, बोलो आप सबकी जुबान पर भी। बिल्कुल गर्दन झुका दे। मेरे दाएं बाएं कौन, हमको इससे कोई मतलब नहीं, बस मैं और मेरा अल्लाह। शुरू करें। अल्लाह 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله सब इल्लल्लाह बुलंद आवाज से कहेंगे। ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तवाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला हलीमा इल्लल्लाह ला हकीमा इल्लल्लाह ला गफूरा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई मेरी ज़ुबान पर मोहम्मद, ये शाबान महीना है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना। मेरी ज़ुबान पर मोहम्मद, आपकी ज़ुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद अफदलुर रुसुल मुहम्मद अशरफुर रुसुल मुहम्मद अकरमुर रुसुल मुहम्मद अतयबुर रुसुल मुहम्मद अजमलुर रुसुल मुहम्मद अहसनुर रुसुल मुहम्मद बदरुद दुजा मुहम्मद शम्सुद दुहा मुहम्मद खैरुल वरा मुहम्मद नूरुल हुदा मुहम्मद अल-मुज़म्मिल मुहम्मद अल-मुद्दत्थिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब दुआ के लिए हाथ उठा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول دعائنا، اللهم صل على محمد في أوسط دعائنا، اللهم صل على محمد في آخر دعائنا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الفاسقين، إني كنت من الفاجرين، إني كنت من الآثمين، إني كنت من المجرمين. لا إله إلا أنت سبحانك. کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ آج پورے مجمع کو قبول فرما. کہ اللہ تجھے کوئی بہانہ ملتا ہے نا تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. کہ اللہ آج سب سے بڑا بہانہ شعبان مہینہ ہے، پیارے نبی کا مہینہ ہے، شعبان مہینہ ہے. اللہ بڑی رات آنے والی ہے. اللہ اس رات کے آنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ دوسرا بہانہ، اللہ ہم مسافر ہیں تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ تیسرا بہانہ، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، ماں بہنوں میں کوئی تو تیری ولیاں بیٹھی ہوگی. اللہ وہ روتے ہوں گے، تجھے جب لگتا ہوگا. اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ چوتھا بہانہ، علماء موجود ہیں، اللہ قرآن پاک کے حافظ موجود ہے، یہاں قرآن پاک کے قاری موجود ہے. اللہ وہ لوگ موجود ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمیں معاف کر دے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ جہنم سے بچا لے. اللہ بہت گناہ کیا، اللہ بہت گناہ کیا. اللہ تیرا احسان، تیرا کرم، اللہ تیری مہربانی. کتنے گناہ تو نے دیکھے، تیرے سے بڑھ کے صبر کرنے والا کون ہوگا. کتنے گناہ دیکھے، لیکن کوئی رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا، کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے، کبھی تو نے ہمیں راستے پر نہیں پٹک دیا. اے اللہ تو کھلاتا گیا. اللہ ہمیں گرمی لگی تو نے ٹھنڈے کا انتظام کر دیا، ہمیں ٹھنڈ لگی تو نے گرم کا انتظام کر دیا. تو نے کبھی نہیں پوچھا میرا بندہ مجھے کیوں دھوکہ دیتا، میرا بندہ مجھے کیوں دھوکہ دیتا. کتنی اچھی روٹی، کتنا اچھا کپڑا، کتنا اچھا مکان. اللہ تیرا احسان ہی احسان. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم میں جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانی دور کرو. اللہ یہ مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے، کتنی ماں بہنیں ہوں گی، کسی کو بول بھی نہیں سکتے، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، سب کی پریشانی کو دور کر دے، سب کے ٹینشن کو اللہ خوشی میں بدل دے، سارے محکموں کے شر سے بچا لے. کہ العالمین پوری زمین میں چین، سکون، امن، عافیت عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیر سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے. اللہ بچوں کا بڑا ٹینشن ہوتا ہے، بیٹیوں کا بڑا ٹینشن ہوتا ہے. اللہ ہماری بیٹیوں کو عفیفہ، تقیہ، نقیہ، زکیہ بنا دے. اللہ ہمارے بیٹوں کو حافظ، قاری، عالم، مفتی، دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین. ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. اللہ میں خود بیمار اور بھی بہت سے بیمار ہوں گے. اللہ دوا کھائے کھائے تھک گئے. اللہ شفا دینے والا تو ہے. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اے اللہ ایسے مبارک رات میں اتنے بڑے مجمع میں کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے بھول جائے گا. اے اللہ یہ مجمع میں جس کی ماں زندہ ہے، ابا زندہ ہے، ان کی عمر میں برکت دے دے. ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. ماں باپ کی گندگی کو صاف کرنے والا بنا دے. اللہ ماں باپ کے قریب رہنے والا بنا دے. ماں باپ سے منہ نہ پھیرنے والا بنا دے. الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ان کے عمروں میں برکت دے دے. لیکن اللہ مجمع میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی. اللہ کسی کا ابا نہیں ہوگا. کوئی میرے جیسا بد نصیب ہوگا کہ چند سالوں میں ماں بھی چلی گئی، ابا بھی چلی گئی. اللہ وہ دن بہت عجیب ہوتا ہے
जब लोगों ने मुझे कहा माँ के जनाजे की नमाज पढ़ाना, बड़े बड़े बयान कर दिए, मगर माँ के जनाजे की नमाज पढ़ाना बहुत मुश्किल था। अब्बा के जनाजे की नमाज पढ़ाना बहुत मुश्किल था। अल्लाह आज भी बहुत याद आती है। अल्लाह कौन होगा जिसको अपने अम्मी अब्बा याद नहीं आते होंगे? अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। और अल्लाह ख्याल बार बार आता है, हमें भी तो दुनिया छोड़ना है। अल्लाह वो दिन आएगा, अल्लाह हमारे नाम का भी ऐलान होगा, हमारे नाम का भी ऐलान होगा, हमारा गुस्ल का पानी तैयार होगा। अल्लाह लोग हमें गुस्ल दे, उससे पहले तो रहमत का पानी दे देना, मगफिरत का पानी दे देना। कल यहाँ आने वाली बड़ी रात में सब फैसले हो जाएंगे अल्लाह, सब फैसले हो जाएंगे अल्लाह। हमारे ईमान को बचा लेना अल्लाह, हमारे ईमान को बचा लेना अल्लाह। हम तेरे हर फैसले पर राजी है अल्लाह, लेकिन अल्लाह ईमान को बचा लेना अल्लाह। हिलाल आलमीन, हिलाल आलमीन, वो वक्त आएगा हमें कफन का कपड़ा पहनाया जाएगा अल्लाह, उससे पहले रहमत का चादर ओढ़ा देना अल्लाह। सबसे खतरनाक घड़ी अल्लाह जिसके लिए हमारे नबी रोते थे, हजरत उस्मान रोते थे, वो घड़ी होगी जब हमें कब्र में उतारा जाएगा कि अल्लाह कब्र से बचा लेना अल्लाह, कब्र के अजाब से बचा लेना अल्लाह। अल्लाह मैं नहीं कहता, हमारे नबी ने फरमाया बेनमाजी कब्र में जाता है, गुनहगार कब्र में जाता है, शराबी कब्र में जाता है, अल्लाह जुआ खेलने वाला कब्र में जाता है। मैं नहीं कहता, हमारे नबी फरमाते जहन्नम का लोहा लाया जाता है अल्लाह, उसकी आंखों को निकाल दिया जाता है, उसके जबड़े को फाड़ दिया जाता है, उसकी हड्डियों को तोड़ दिया जाता है, पसली को पसली से मिला दिया जाता है। अल्लाह मेरे को सबको कब्र के अजाब से बचा ले अल्लाह, अल्लाह कब्र के अजाब से बचा ले अल्लाह, अपनी रहमत दे दे अल्लाह, अपनी मगफिरत दे दे अल्लाह, अपना करम और अपनी मेहरबानी अता फरमा दे अल्लाह। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हम सब की हिफाजत फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।